تو وہ حل مل گیا۔ آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں مدراس سے ہوں، ہم 5 افراد کا قافلہ ہے۔ ایک ساتھی کرناٹک سے ہیں، ایک ساتھی اڑیسہ سے ہیں، اور ایک ساتھی مہاراشٹر سے ہیں، اور ایک ساتھی کرناٹک سے۔ ہم 5 صوبے کے 5 ساتھی ہیں۔ آپس میں ہم آتے ہوئے گاڑی میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ ایک ڈی آئی جی صاحب نے، جو پولیس کے محکمے کے بڑے ہوتے ہیں غیر مسلم، انہوں نے وجے واڑہ شہر میں ایک جگہ پر جہاں میں مہمان بن کر گیا تھا میزبان کے ہاں، وہ بھی موجود ہے، تو کھانے کے دوران مجھ سے وہ پوچھ رہے تھے کہ غیر مسلموں کو بیت اللہ میں حاضری سے کیوں منع کیا گیا، کہ جبکہ ہمارا بھی ماننا ہے کہ ہمارا خالق اور رب بھی وہی ہے، اللہ ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم دوسرے کو بھی خدا مانتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، لیکن ہمارا بھی ماننا ہے کہ وہی ہمارا رب ہے، خالق ہے، تو ہم کو بیت اللہ میں آنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے بیت اللہ لے جائیے اور میں وہاں صحن کعبہ میں بیٹھ کر کلمہ پڑھوں گا۔ تو ایک سوال تھا، ایک اشکال تھا، اور ایک طرف سے تڑپ بھی تھی ہدایت کی طرف آنے کی۔ آج مجلس میں جو کتاب پڑھی جا رہی تھی، حضرت کی نظر انتخاب ہے، حضرت نے فرمایا تو قاری صاحب پڑھ رہے تھے، تو اس میں اس اشکال کا جواب آیا کہ بادشاہ کے حدود میں باغی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ بادشاہ کے حدود میں جو اس کا باغی ہو اسے داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ہمارے اکابر کا مجھے یاد آیا، ہمارے حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم لوگ ساؤتھ افریقہ میں مولانا ابراہیم صاحب کے ہاں دارالعلوم زکریا میں رمضان میں حضرت کے ساتھ تھے، تو قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے حضرت کے شاگردوں میں سے اور کراماتی بزرگ تھے، تو اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ لمبی عمر میں نے دی ہے تو تم نے کیا تیاری کی، کیا لائے ہو؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں صدیق و ابرار کو لایا۔ تو قاری صدیق رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلا عشرے میں حضرت نے وہاں محراب میں قرآن پاک سنایا تراویح میں، تو تراویح کے بعد وہ بیٹھے رہتے تھے اور معاملات حضرت کے پاس بڑی لمبی صف والی لمبی مسجد زکریا دارالعلوم زکریا کی جوہانسبرگ میں، حضرت کا معتکف داہنے طرف تھا، تو سارے اکابر حضرت مولانا شفیق خان صاحب، رشید الدین صاحب رحمہ اللہ، شیخ یونس صاحب رحمہ اللہ، سب اکابر تھے وہاں حضرت کے پاس جمع ہوتے تھے، اور صلاۃ و سلام کی اور دعا کی اور نصیحت کی مجلس ہوتی تھی۔ تو ایک دن وہاں سے شیخ یونس صاحب علیہ الرحمہ نے قاری صدیق صاحب کو بہت بلایا کہ تشریف لائیے، آپ کے لیے یہاں جگہ خاص ہے۔ تو حضرت یہیں سے بیٹھ کر محراب کے پاس سے قاری صدیق صاحب منع کر رہے تھے اشارے سے، چھوڑ دیجیے، اس طرح سے ہاتھ ہلا کر۔ تو میں بھی وہاں حضرت کے پاس تھا۔ ہمارے حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا کیوں آپ اصرار کرتے ہیں ان کو آنے پر؟ کسی کا قرب بمعنی بعد ہوتا ہے، اور کسی کا بعد بمعنی قرب ہوتا ہے۔ کوئی قریب رہ کر بھی فیض سے محروم رہتا ہے، اور کبھی کوئی دور رہ کر بھی شیخ کے منشے کے مطابق عاشقانہ زندگی گزار کر وہ مقرب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کیوں اصرار کرتے ہیں؟ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا، کسی کا سکوت اور کسی کی خاموشی اس کی گویائی سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اس پر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ، انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کا یہ واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ کراچی کے علاقے میں حضرت شاہ صاحب پہنچے ایک مرتبہ، انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ، تو ڈاکٹر اقبال صاحب وہاں پہنچے، اس علاقے میں تھے، اور ان کو علماء سے شروع میں کچھ بعد اور دوری تھی۔ ان کے ایک دوست تھے جو اس سلسلے میں بہت فکر مند تھے کہ ڈاکٹر صاحب کسی طرح علماء سے معتقد ہوں، اور بار بار اس کی کوشش کرتے تھے۔ جب شاہ صاحب تشریف لائے تو روزانہ مجالس کا اہتمام تھا، تو وہ دوست اس پر
کامیاب ہو گئے کہ ڈاکٹر اقبال صاحب تیار ہو گئے کہ میں حضرت علامہ کے مجلس میں جاؤں، لیکن راستہ بھر ان سے کہتے رہے کہ میں یہ سوال کروں گا، شاہ صاحب یہ جواب دیں گے، اس پر میں اعتراض کروں گا اور اس پر وہ جواب دیں گے۔ مختلف مغلظات کے درجے میں سوالات کا مذاکرہ کر رہے تھے، اعتراضات کا۔ جب وہاں پہنچے تو ادھر سے بھی خاموشی اور ادھر سے بھی خاموشی بہت دیر تک، اور پھر ڈاکٹر اقبال صاحب پر گریہ طاری ہو گیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو اس دوست نے پوچھا کہ آپ تو راستہ بھر کہتے تھے کہ میں جا کر یہ پوچھوں گا، وہ یہ جواب دیں گے، اس پر میں اعتراض کروں گا، یہاں پہنچ کے آپ کو چپ کیوں لگ گئی؟ تو ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا کہ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے دل کے تمام غلاظت کو دھو کے نکال رہا ہے باہر سے، اور ایک ایسی جھٹک آئی، جھٹکی لگی کہ پوری غلاظت نکل کر میرا قلب مصفا ہو گیا۔ تو اہل اللہ کی خاموشی میں بھی، سکوت میں بھی ہمارے لیے اصلاح ہے اور باطنی انوارات۔ آج سے 30 سال پہلے کے عرصے، 35 سال میں جب ہم لوگ دارالعلوم میں پڑھتے تھے، یہ اکابر تشریف لاتے تھے، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب، مفتی ابوالقاسم صاحب، مفتی فاروق صاحب رحمہ اللہ، اور حضرت دامت برکاتہم۔ تو اسی وقت سے دل یہ کہتا تھا کہ حضرت کے بعد حضرت کی جگہ یہ اکابر لینے والے ہیں، اور حضرت کی نگاہیں اسی وقت بتا رہی تھی کہ حضرت کی نسبت اور حضرت کا فیض ان بزرگوں سے پورے عالم میں پھیلے گا۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی ہمارے حضرت کے شاگرد تھے، 70 سال تک اشرف المدارس ہردوئی میں کلام پاک کی خدمت کی۔ حضرت فرماتے تھے کہ بزرگوں کی عمر میں برکت کے لیے صحت و عافیت اور قوت و ہمت کے ساتھ، یہ الفاظ کے ساتھ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکت عطا فرما، صحت و عافیت اور قوت و ہمت کے ساتھ۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اکابر ہمارے لیے اس وقت بہت زیادہ مغتنم ہیں۔ جانے کے بعد جو ہے امت احساس کرتی ہے کہ یہ ہمارے لیے ڈھال ہیں اس وقت میں، تمام باطل طاقتوں کے اعتبار سے اور گمراہیوں کے اعتبار سے۔ گمراہیوں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ صحبت اکابر۔